ہمارا اگلا جو موضوع ہے پاکستان کے سلگتے مسائل اور جماعت اسلامی کا منشور۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان ڈاکٹر فرید پراچا صاحب موجود ہیں، قائم مقام قیم جماعت اسلامی پاکستان، جو امیر جماعت نے منشور کمیٹی بنائی تھی، ڈاکٹر صاحب اس کے سیکرٹری تھے، اور سال ڈیڑھ کی محنت شاقہ کے بعد اور کئی اجلاسوں کے بعد یہ منشور جماعت نے تیار کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہی اس کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واجب الاحترام جناب ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب، نذیر جنجوعہ صاحب، ظفر جمال بلوچ صاحب، وقاص صاحب، قائدین جماعت اسلامی، میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ منشور جس کے بارے میں آج مجھے بات آپ کے سامنے کرنی ہے، اس کی منظوری مرکزی مجلس شورا نے 29-30 جون 2011 کو اپنے اجلاس میں دی تھی، اور محترم امیر جماعت نے اس منشور کا اعلان 4 اکتوبر 2011 کو اب ایک پریس کانفرنس کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے آپ حضرات، یعنی اس میں تقریباً 1 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو چکا ہے، تو آپ نے منشور لازمی پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ لیڈر آپ تمام حضرات ہیں، الحمدللہ جماعت اسلامی کی قیادت ہیں، جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں، جماعت کے موقف کو نیچے لوگوں تک اتارنے کا آپ اہم ترین ذریعہ ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا حصہ تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ اس کے باوجود اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا، اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ کچھ وقت آپ سوالات کے لیے بھی رکھ لیں، تو میری کوشش ہوگی کہ سوالات کے لیے بھی کچھ وقت اس میں سے بچ جائے، اور اس لیے آپ حضرات اگر کوئی اس سے متعلق سوالات ہوں گے تو وہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ موضوع ہے پاکستان کے سلگتے مسائل اور منشور جماعت اسلامی۔ جو سلگتے مسائل ہیں ان سے ہم سب اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ یہاں طویل عرصہ 64 سال ہو گیا ہے، اور مسائل حل نہیں ہوئے، مسائل بڑے ہیں۔ وسائل میں اضافہ نہیں کیا گیا، مسائل میں اضافہ کیا گیا ہے، اور یہاں عام آدمی اب صورتحال سے مایوس ہو رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ بیٹھ گئی ہے کہ ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے، غربت بہت بڑا مسئلہ ہے، پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اسی طرح سے بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، غیر ملکی تسلط ہے، امریکہ کی بالادستی ہے، اس کی غلامی ہے۔ پھر ہر روز حکمران ایک نئے مسائل کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور وہ جو شاعر نے کہا ہے علامہ اقبال نے کہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، تو یہاں حکمران ہر روز ایک نئے مسئلے کا، کبھی عدالتوں سے ٹکراؤ ہے، کبھی اداروں کی تباہی و بربادی ہے، کبھی کراچی کے اندر بدامنی کی انتہا ہے، کبھی بلوچستان کی علیحدگی کے خطرات اور خدشات ہیں، اور اسی طرح سے یعنی ان کو شوق ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نیا پیدا کر دے۔ جیسے ابھی پنجاب میں اردو کے بجائے انگلش میڈیم، اس کے ذریعے سے پرائمری سطح پہ جہاں پہ نہ کوئی ادارے موجود ہیں، اسکول نہیں موجود، عمارتیں نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اداروں کے اندر اساتذہ نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے، وہاں پہ اردو کی تعلیم بھی نہیں دی جاتی، وہاں پہ انگلش کی تعلیم انہی وسائل کے ساتھ وہ کرنے کی ایک سلسلہ کر رہے ہیں، تاکہ جو قومی یکجہتی کا کوئی ایک ذریعہ باقی رہ گیا ہے وہ بھی نہ رہے۔ تو ان سارے حالات و مسائل کا جواب جماعت اسلامی کے منشور میں ہے، اور کوئی بھی منشور جو ہے وہ صرف کاغذ کا پرزہ ہوتا ہے جب تک اس کے پیچھے پوری ورکنگ موجود نہ ہو، اس پر ہوم ورک نہ ہو۔ اور الحمدللہ یعنی ہماری ٹیم نے نہ صرف یہ کہ منشور مرتب کیا ہے بلکہ اس کی پوری ایک ورکنگ بھی کی ہے،
اس کے ریسرچ پیپر بھی ساتھ تیار کیے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی دھرے رہ جاتے ہیں اگر اس کے لیے اس پر عمل درآمد کرنے والی کوئی قابل منتظم اور گڈ گورننس کی کوئی ٹیم موجود نہ ہو. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس قابل افراد کی، باصلاحیت افراد کی، دیانتدار افراد کی، گڈ گورننس والے افراد کی نہ صرف ٹیم موجود ہے. اور یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو ہمارا اپنا اعتماد جو ہے وہ پورا بحال ہونا چاہیے. ہم دوسروں کو بڑے نمبر دیتے ہیں اور خود ملامتی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو صفر کرتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ یعنی جماعت اسلامی کے پاس باصلاحیت افراد کی ٹیم ہے. جماعت اسلامی نے گڈ گورننس کی عملی مثال کراچی میں، پھر صوبہ خیبر کے اندر، پھر اسی طرح ہمارے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی، سینٹ، ہماری خواتین ارکان تک انہوں نے گڈ گورننس کی بہترین مثال اور باشعور ہونے کی بہترین مثال دی ہے. اس کی پوری ایک ہسٹری اور ریکارڈ ہے. پھر اب اس کے بعد اس منشور میں جس میں ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، میں چونکہ اس موضوع میں پوری ایک تفصیل ممکن نہیں ہے یہاں پر آپ کے سامنے، لیکن جہاں ہم نے اس منشور کی ترتیب میں یہ بات رکھی ہے کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے، تو اس کا پورا نقشہ ہمارے پاس ہے. ایک ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست وہ ایک نظریاتی ریاست ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پر بننے والی ریاست ہے، وہ ایسی ریاست ہے کہ جو خدا خوفی کی بنیاد پر استوار کی گئی ہے، تقوی کی بنیاد پر استوار کی گئی ہے، اور وہ فلاحی ریاست ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی آخرت کی بات ہے، بلکہ اس دنیا کی فلاح بھی اس میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں، ناروے اور ڈنمارک اور سویڈن میں جو سوشل سیکورٹی کا نظام ان کا ہے اور جو فلاحی ریاست کا تصور ہے، اس کا نام انہوں نے عمر لاز رکھا ہوا ہے. اور یہ بہت بڑی گواہی ہے ویسٹ کی طرف سے کہ جو ان کا سوشل سیکورٹی کا نظام، غریبوں کی فلاح و بہبود کا، ان کو وظائف دینے کا اور بے روزگاروں کو، تو وہ اس کا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام سے اس کو اخذ کیا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا ہے. اس لیے یہ بات پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آزاد اور باوقار اور خود مختار پاکستان، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پالیسیاں اپنی نہیں ہیں، باہر سے بن کے آتی ہیں، اور اس میں بہت بڑی حد تک جہاں تک بھی ہم چلے جائیں، یعنی ٹیکس لگتے ہیں تو ویسٹ کی طرف سے، IMF کی طرف سے، اگر بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں تو ان کی طرف سے. یہ جو ہماری گو امریکہ گو تحریک ہے، اس کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں امریکہ چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری پالیسیاں وہ ختم ہو جائیں، کہ جن پالیسیوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، اور مہنگائی اور جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ، پٹرول اور ڈیزل اور بجلی اور گیس، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہیں. تو جماعت اسلامی نے اپنی بات کے اندر یہ رکھا ہے کہ ہم IMF سمیت کسی بھی ڈونر ایجنسی سے جماعت اسلامی کی حکومت قرضہ نہیں لے گی انشاءاللہ. خود انحصاری کے اوپر ہم کریں گے. اس کا آگے میں آپ کی خدمت کے اندر عرض بھی کرتا ہوں. پھر سارے معاہدات جو ہیں وہ اسمبلی کے ذریعے سے ہوں گے، پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوں گے. جتنے بھی خفیہ معاہدات ہیں ان کو ہم ختم کر دے گی جماعت اسلامی کی حکومت. اور اسی طرح سے تمام ممالک کے ساتھ برابری اور انصاف کی بنیاد پہ تعلق ہوگا. مسلم امہ کا قیام ہمارا اہم ترین ہدف ہوگا. اسلامی تحریکوں کے تعاون سے ہم مسلم امہ کو مضبوط کریں گے. اور اسی طرح سے جماعت اسلامی کی حکومت چین کے ساتھ بھی اور پڑوسی ممالک سے بہترین تعلقات اور مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ مشروط کر کے بھارت کے ساتھ بھی ہم بہترین تعلقات جو ہیں وہ اس میں استوار کریں گے. دہشت گردی اور بدامنی کے خاتمے کے لیے بھی پورا ایک نقشہ ہے. اور اس سلسلے کے اندر بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت 10 لاکھ مسلح افراد پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو ان افراد کو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی مین سٹریم میں لائے گی. اور ہمارا نقطہ نظر دفاع کا یہ ہے کہ قوم دفاع کرے، فوج کے اوپر صرف ذمہ داری نہیں ہے. چنانچہ 35 سال تک کی عمر کے افراد کے لیے
ملٹری ٹریننگ اور جہادی تربیت جو ہے وہ لازمی ہوگی انشاءاللہ تعالی. پوری فوج، ایک قوم کو پوری فوج بنائے گی انشاءاللہ تعالی. پھر جماعت اسلام، اور اس کی بھی آگے تفصیلات ہیں، میں اس میں صرف اشارات عرض کر رہا ہوں. پھر جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ، یہ جو جاگیردارانہ طرز سیاست ہے، مکمل خاتمہ ہمارے پیش نظر ہے. اور اس کے لیے یہ بات کہ جو بھی جاگیریں انگریز کی عطا کردہ ہیں، قانونی تقاضے پورے کر کے ان کو ضبط کریں گے، اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق ایک حد مقرر کر کے اس سے زائد جو زمینیں ہیں ان کو منصفانہ شرح سے خرید کر ان کو ہاریوں اور غیر کاشتکاروں کے اندر، غیر مالک کاشتکاروں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی. اور اسی طرح بنجر زمینیں پوری طرح آبادی کی ایک انتظامات کر کے وہ غریبوں کو جو ہے وہ غیر مالک غریب کاشتکاروں کو دی جائے گی. اور اسی طرح سے اصل جو ہمارا ایک انقلابی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی حکومت بہترین بیج اور کھاد کا اور ادویات کا ایک پورا بہتر نظام، سستی کھاد، ڈیوٹیوں کی ساری چیزیں اس میں ختم کر کے وہ یہ انتظام کرے گی کہ فی ایکڑ پیداوار 5 سالوں کے اندر ہم دگنی کر دیں. اصل انقلاب یہی ہے کہ آپ کی جب پیداوار بڑھے گی تو امپورٹس کم ہوگی، ایکسپورٹ آپ کی زیادہ ہوگی. مہنگائی ختم ہوگی جب مارکیٹ کے اندر زیادہ چیزیں میسر آئیں گی تو مہنگائی ختم ہوگی. مصنوعی طور پر قیمتیں مقرر کرنے کے بجائے یہ ہوگا کہ جب کاشتکار کو، ذمہ دار کو دگنی فصل ملے گی تو وہ اس میں ایک پوری تشریح ہے اور پوری ایک تفصیل ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بھی ہماری ویب سائٹ پر میسر ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جیسے آج یعنی ہماری گندم کی پیداوار ہے، دنیا کے اندر 70 من فی ایکڑ معمول کی بات ہے فی اس میں ییلڈ لینے کا، لیکن قرآن پاک میں تو اشارہ 700 من فی ایکڑ کا موجود ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ ایک بیج ڈالتے ہو، ایک بیج ہے اس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، 7 سنابلا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں. گویا کہ 700 من تک کی بھی فی ایکڑ ییلڈ لینے کی گنجائش موجود ہے. اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی پیداوار کو دگنے کرنے پر جماعت اسلامی کی حکومت کرے گی. پھر اسی طرح سے زراعت کے لیے گرین بجلی اور گرین ڈیزل، اس کا انتظام یعنی یہ سستا ہوگا لیکن چوری نہیں کرنے دیں گے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اور ریونیو ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کی بات. پھر مہنگائی کا خاتمہ، اہم ترین ہمارا ہدف یہ ہے کہ مہنگائی کا خاتمہ ہو. اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے جو اس وقت سیلز ٹیکس کا ایک نظام ہے، اس میں بھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہماری حکومت کے دوران 75% ٹیکس براہ راست ہوں گے، 25% جو ہیں وہ بالواسطہ ہوں گے. یعنی براہ راست کے اندر انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس وغیرہ براہ راست ہوں گے 75%. اس وقت اس کے الٹ ہے شرح، یعنی براہ راست جو ہے وہ 75% ہے بالواسطہ جو غریب آدمی پہ پڑتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ترتیب کو تبدیل کریں گے، امیروں سے ٹیکس لیں گے، غریبوں پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اسی طرح ٹیکس کے نظام میں بھی تبدیلی آئے گی بڑی، اس کی بھی میں عرض کرتا ہوں. اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے ہمارا یہ ہے کہ جو اشیاء صرف ہیں عام آدمی کے خرچ کے لیے، آٹا، گھی، چینی وغیرہ، ان کی قیمتوں کے اندر 20% ہم کمی لائیں گے اور ان کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ لوگوں کے لیے سستا رہے. بالواسطہ جو درمیان میں واسطے ہیں ان کو ختم کر کے بجلی اور گیس کے بلوں میں ٹیکسوں کے خاتمے کے بعد یعنی ٹیکس کلیکشن کا ذریعہ بجلی اور گیس نہیں ہوگا جیسے ہم نے بڑھا رہے ہیں کہ اس میں براہ راست ٹیکس زیادہ ہو. تو یہ جو بالواسطہ ٹیکس کا سلسلہ ہے یہ ختم کر کے اور اس میں بجلی کو 30% سستا کرنے کا ایک پورا نظام ہے. پھر مہنگائی کے اعتبار سے قیمتوں کے میں اضافے کا بھی ایک مستقل قانون ہے. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ توانائی کا خاتمہ کے اندر جو بحران ہے اس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے. اس وقت ہم یعنی ہماری ضرورت جو ہے اس سے بہت کم بجلی بنا رہے ہیں. کیپیسٹی 20,000 میگا واٹ کی موجود ہے جو اس وقت کے انتظامات ہیں.
لیکن یہاں پہ اب تقریباً 13,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ٹوٹل بن رہی ہے. کرپشنوں کے نظر وہ بھی ہو جاتی ہے, لائن لاسز ہے, بجلی چوری ہے, بے شمار اس کے, ان سب پہ کنٹرول پا کے جماعت اسلامی کی حکومت انشاءاللہ 6 ماہ کی مدت کے اندر لوڈ شیڈنگ کو صفر کر دے گی, اور انشاءاللہ تعالی 10 سال کی مدت کے اندر 50,000 میگا واٹ بجلی ہم جماعت اسلامی کی حکومت انشاءاللہ بنائے گی. اس میں رن آف ریور پہ کتنے 200 مقامات ہیں کہ جن پر چھوٹے جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں, بجلی پیدا کرنے کے یونٹ لگ سکتے ہیں, اور اس طرح سے 100 یونٹ 100 میگا واٹ کے, 200 میگا واٹ کے, 500 میگا واٹ کے 200 مقامات پر یہ کیا جا سکتا ہے. اس سے کوئی 4,000 میگا واٹ بجلی مزید جنریٹ ہو سکتی ہے. اس وقت 6,500 میگا واٹ بجلی 1,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بن رہی ہے ہائیڈرل. ہم اس ہائیڈرل کو انشاءاللہ تعالی انہی وسائل سے, ابھی اور ڈیم الگ بات ہے, اس سے ہم 10,000 میگا واٹ انشاءاللہ تعالی اس کو کرے گی. اور اسی طرح سے جو اس وقت پانی ذخیرہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ پاکستان اپنے پانی کا صرف 9% ذخیرہ کر سکتا ہے, بھارت 51% اپنا ذخیرہ کر رہا ہے. ہم صرف 30 دن کا پانی محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہمارے جتنے ریزروائر ہے, بھارت کے پاس 220 دن کا پانی اپنا ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے. چھوٹے بڑے ڈیم ہمارے ٹوٹل 55 ہیں. بھارت کے ڈیم جو ہے وہ 4,192 ہے, اور ہم نے اس بات کو رکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی حکومت 2020 تک 30 دن کی اس شرح کو 180 دن پہ لے جائے گی کہ 180 دن کا پانی ہم محفوظ کر سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم 6 بڑے ڈیم جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ 10 سالوں میں 6 بڑے ڈیم جو ہے ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر تھرمل بجلی ہے, کوئلے کے ساتھ بجلی ہے, ونڈ کے ساتھ ہے. ہمارے کیٹی بندر وغیرہ یہ ونڈ کاریڈور ہے, جہاں پر بہترین جو ہے وہ ونڈ کے ساتھ بجلی جنریٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ڈچ کا ہالینڈس کے بنے ہوئے جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ بہتر ہے کہ ان میں جو ونڈ مل ہے ان کے ساتھ 750 میگا واٹ بجلی کے اچھے یونٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف جو ہے وہ پوری توجہ دیں گے. اور پھر بایو کا بھی ایک پورا سسٹم ہے جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ کنولا ہے, یہ کسٹرل آئل ہے, گنا وغیرہ, ان سے بھی ڈیزل بننے کی جو ہے اس کو بھی پورے طور پر استعمال جو ہے وہ کریں گے. اس کے ساتھ ایک اہم بات جو ہے یہ تو ہمارے روزگار کے لیے جماعت اسلامی نے رکھا ہے کہ ہر ایک علاقے کے اندر ایک صنعت, یہ اہم ایک ہدف ہے. تائیوان, کوریا وغیرہ انہوں نے اس کو کیا ہے. ہر علاقے, چائنا کے اندر بھی اسی طرح سے ہے, کسی خاص علاقے کو, کسی خاص صنعت کو ڈیولپ کرنے کے لیے. پاکستان کے اندر ایسے کتنے علاقے ہیں کہ جہاں پر ان کی پیداوار, ان کی صنعت مکمل طور پر نظر انداز ہے, وہ ہم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے ہر سال پرائیویٹ سیکٹر کا بھی پورا ایک استعمال کرتے ہوئے 10 لاکھ نئے روزگار کے مواقع ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور قریب لوگوں کو دیں گے. اس سلسلے کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں مقابلے کی زبان جو ہے وہ امتحانات کی زبان, قومی زبان کے علاوہ یعنی انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں کے اندر بھی یہ سہولت جو ہے وہ اس پہ بالادستی اس کی ختم کریں گے. انگریزی زبان کی ایگرو بیسڈ انڈسٹری, کاٹن انڈسٹری اور میڈیم اور سمال انڈسٹری, اس کو پروان چلایا جائے گا. چھت سب کے لیے یہ ایک ہمارا ہدف ہے. غریب لوگوں کو جو ہے وہ جماعت اسلامی کی حکومت ایسے مواقع دے گی کہ جس کے ساتھ ہر ایک کو چھت بن سکے. عدل و انصاف سب کے لیے, لوٹی ہوئی دولت کا واپسی, کرپشن کا خاتمہ, یکساں نظام تعلیم. میں صرف ابھی عنوانات گن رہا ہوں تاکہ میں مقررہ وقت کے اندر بات بھی ختم کر سکوں اور کوئی سوالات بھی ہوں. صحت عامہ کے سلسلے میں خواتین کے حقوق, مزدوروں کے حقوق, معاشی پالیسی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. بجٹ کے میں ہم جو غیر ضروری اخراجات اور شاہانہ اخراجات ہیں 30% کٹ جماعت اسلامی کی حکومت لگائے گی, اسے کم کرے گی. اور اسی طرح سے بزرگ شہریوں کے تحفظ و احترام کے لیے, مفلوق الحال اور پسے ہوئے طبقوں کے لیے, پھر معاشرتی اصلاحات کے بہت سارے پہلو ہیں. دفاعی پالیسی کا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. میڈیا کی پالیسی میں بھی ہم
انقلاب لائیں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مقامی حکومتیں، بلوچستان کے لیے خصوصی پیکج، قبائلی علاقہ جات کے لیے آئینی اصلاحات کا بھی ایک پورا پیکج ہے جو اس میں ہمارے موجود ہے۔ اب میں آخر کے اندر بات کو، اس سے پہلے کہ کوئی ایک سوال کی گنجائش ہو، یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ سارے کرشمے کیسے کریں گے، پیسے آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ اہم ترین بات ہے۔ اس وقت 1.8 کھرب ہے کہ جو ریونیو کے ذریعے سے جمع ہو رہا ہے۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ اس کے اندر 1 کھرب روپے کا ہم مزید ٹیکسوں کی کلیکشن میں اضافہ جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے لیے ہماری پروگرام کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جائیداد منقولہ، غیر منقولہ، ان سب کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے اور اس پہ 1% صرف 1% جو ہے وہ سیلز ہے ٹیکس کا خرید و فروخت کے اوپر ہو۔ اس وقت تو 11-12% ہے، وہ جو آتا نہیں ہے چوری ہوتا ہے، 1% ہوگا، سب اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ اور اسی طرح سے 6 لاکھ سے کم آمدن والے پر ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن 6 لاکھ سے زیادہ آمدن والے لوگوں پر ٹیکس جو ہے وہ ہوگا، لیکن ٹیکس کی شرح کم ہوگی۔ انفرادی ٹیکس جو ہے وہ 20% سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح کمپنیوں پر ٹیکس جو ہے وہ 40% سے زیادہ نہیں ہوگا، اس کے اندر ہوگا۔ موجودہ جو ٹیکس دہندگان کی شرح ہے 30 لاکھ، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی بڑھا کر 1 کروڑ تک لے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے دیگر بھی چیزوں کے اندر ہم نے رکھا ہے 800 ارب روپیہ سود کی مد کے اندر ہے، یہاں ہی یعنی مقامی حکومتوں کا سود ہے ایک دوسرے کے ساتھ، پنجاب کی حکومت، مرکز کی حکومت، اسٹیٹ بینک، معمول کے بینک، 800 ارب روپے کی ٹیکس سود کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ جب سود کو ہم ختم کریں گے تو یہ 800 ارب روپیہ ہم انشاءاللہ تعالی بچائیں گے۔ پھر اسی طرح سے کرپشن ہے، 850 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، 1100 ارب روپے کے ٹیکس چوری ہوتے ہیں، 250 ارب روپے کی زکوٰۃ ہے کہ جو ہوتی ہے لیکن جمع ہوتی ہے لیکن صحیح خرچ نہیں ہوتی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے جماعت اسلامی کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو بغیر سود کے ان کو قرضے دے گی، جس کے ذریعے سے لوگ اپنا کاروبار جو ہے وہ استوار کریں گے۔ اور اسی طرح سے اس میں صنعتی پیداوار کو بڑھانے کا بھی ایک پورا فارمولہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ایک دیانتدار اور لوگ اللہ سے ڈرنے والی ٹیم اور حکمران ہو تو پاکستان کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے۔ ہم بیرونی قرضوں سے جب انکار کریں گے تو بیرون ملک پاکستانیوں کو ساتھ استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی ہم جو اس وقت ہمارے اوپر قرضہ ہے 70 ارب ڈالر کا، اس قرضے سے نہ صرف ہم نجات حاصل کریں گے بیرون ملک پاکستانیوں کو استعمال کر کے، بلکہ کم از کم اتنی ہی رقم جو ہے وہ مزید پاکستان کے زر مبادلہ کے اندر اضافے کا ذریعہ بن سکتی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے سے۔ بہت ساری باتیں اتنے کم وقت کے اندر ممکن نہیں تھیں، لیکن مختصر بات اتنی ہے کہ انقلاب کا پورا پروگرام ہے جماعت اسلامی کے پاس، انقلاب والی ٹیم لانے والی ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو میری اور آپ کی ہے کہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے اندر وہ خواب نہیں سجا رہے کہ جن کی وجہ سے قوم کسی پر اعتماد کرتی ہے اور ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ مرکز کی طرف سے منصور کے ابلاغ کے لیے اب تک کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، آئندہ کس طرح کرنے کا ہے۔ اقدامات تو کیے گئے کہ اس پر ایک تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، پھر اسی طرح سے ہم نے اس کے لیے جو ہے سیمینار مختلف جگہ پہ کیے ہیں، مزید سیمینارز کرنے کا پروگرام ہے کہ مختلف شہروں کے اندر کیے جائیں اور اس کو پھر عام کیا جائے۔ یہ شائع ہوا ہے منشور جماعت، اس کا ایک چھوٹا کتابچہ 2 ورقہ جو ہے وہ بھی ایک شائع کیا گیا ہے، اور اس کو ہم اب ذیلی جماعتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو عام کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھیلائیں۔ پریس سینٹر اور ڈسٹرکٹ پر اہتمام ممکن ہے، یہ میں بتا چکا ہوں۔ کالم نگاروں کو ہم نے سب کو بھیجا ہے یہ میڈیا، اور ساتھ خط بھی لکھا تھا، اور اس میں بعض نے 1-2 نے اس کا ذکر کیا، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی پھر ایک دفعہ اہتمام کریں گے کہ تمام کالم نگاروں سے ملیں اور ان سے یہ گزارش کریں کہ ہمارے اس منشور کے بارے میں بات کریں۔ یہ تھا جی کہ منشور بہت جامع اور انسانی معاشرے کے لیے مفید ہے۔ کیا بات ہے کہ عوام میں مقبول نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ؟ جبکہ عمران خان نے صرف تھانے دار اور پٹواری تبدیل کرنے کا منشور، یہ صحیح ہے، کسی نے منشور نہیں دیا، یہ صرف جماعت اسلامی ہے کہ جس نے بر وقت
ایک مکمل و مفصل دیا ہے. کمی ہے تو ہماری ہے کہ ہم لوگوں میں اسے نہیں پہنچا سکے. یہی آپ ٹیم ہے, نیچے لوگوں میں پہنچائیں, اپنی گفتگوؤں میں شامل کریں. ہم نے کبھی اپنے اجتماعات کے اندر اس طرح کے چارٹ نہیں لگائے جیسے یہاں لگے ہوئے ہیں منشور جماعت کے نکات. ہم نے تو کبھی اجتماعوں کے اندر کوئی بینر تک نہیں لگائے. کیسے یہ منشور کے نکات پہنچیں گے؟ اپنی تقریروں میں, گفتگوؤں میں, جلسوں میں منشور کو بتانے کی. یعنی جہاں پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے وہاں لوگ کہتے ہیں آپ کیا کریں گے, تو یہ آپ کیا کرے گا کا جواب میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں. پولیس کا نظام کیا ہوگا, سستا انصاف کیسے مہیا کریں گے, کیا کورٹ فیس ختم کر دیں گے؟ یہ ٹھیک ہے, یہ بہت سارا اس پہ بھی ایک تفصیل ہے. سستا انصاف دینے کا ایک پورا پروگرام ہے. پولیس کے نظام کی اصلاح کے لیے ان کی نظام تربیت کے اندر جو ہے وہ دینی تربیت جو ہے اس کو بھی شامل رکھا گیا ہے کہ جدید تعلیم بھی ان کو اور اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی ان کو دی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ پولیس کی تنخواہیں ٹھیک ہوں گی, اچھی ہوگی, ڈیوٹیاں وغیرہ, وہ سارا ایک تفصیل ہے. ایک تجویز کے طور پر یہ ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ چھوٹی کورٹس ہے, یعنی محلہ وار عدالتیں, ہر تھانے کی ایک عدالت جو ہے وہ تھانے کے قریب موجود ہو. تو پہلے جو معاملات جو ہے اگر اس عدالت تک چلے جائیں, تصفیے ہو جائیں, تو FIRs درج کرنے کے سلسلے کم ہوں. تو یہ بھی ایک ہمارا جو ہے جس کو حسبہ کا نظام تھا جو کیا گیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ نچلی سطح پر انصاف لوگوں کو دینے کا ایک پورا جو ہے وہ سلسلہ کیا جائے. یہ تھا زرداری, نواز شریف اور باقی لٹیروں کی لوٹی ہوئی رقم کی واپسی کا پورا بندوبست ہے جی انشاءاللہ تعالی. یہ سب سے لیں گے, یہ بات ہمارے منشور میں موجود ہے. اس کے لیے کرپشن کے خاتمے کا بھی پورا ہے. سزائے موت تک کو رکھا ہے کہ کرپشن کی صورت کے اندر سزائے موت تک کی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور لوٹی ہوئی دولت سب سے واپس جو ہے وہ لانے کا ابھی بھی موجود ہے. یعنی اب تو دنیا کے اندر یہ قانون آ گیا ہے اور بہت اچھا ہے کہ پہلے حکومتوں کو ثابت کرنا ہوتا تھا کہ یہ ہماری رقم ہے. اب جس کی رقم ہے اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ میری رقم ہے, یہ جائز رقم ہے. اس لیے اتنی بڑی تبدیلی اگر آ گئی ہے اقوام متحدہ کے قانون میں, خود سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے قانون کے اندر, تو ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. انڈیا نے اس سے فائدہ اٹھا کر $90 کروڑ اپنے جو ہے وہ واپس لے کے آیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی حکومت جو ہے وہ ساری رقم واپس لائے گی. یہ تھا جی کہ جماعت اسلامی کی ویب سائٹ پر جماعت کی پالیسی اور زرعی پالیسی کوئی بھی مواد موجود نہیں ہے. ویب سائٹ پر پاور پوائنٹ فارمیٹ میں یہ اگر یہ ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے. ابھی میں پروفیسر وقاص صاحب سے یہ بات کر رہا تھا, ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ, یعنی ہمارے منشور کی تیاری میں. تو ان سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم نے ایک بڑی اچھی میٹنگ کی تھی جس میں ورکنگ پلان بھی لیے تھے اور اپنی برادر تنظیمات سے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہونی چاہیے, لنک دیا جائے, اور لنک دے کے کوئی آدمی بھی تفصیل اگر معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ٹیکسیشن کی کیا پالیسی ہے, وہ لنک پہ چلا جائے اور ساری چیزیں اس کو مل جائیں. اس کو اپنا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھا جی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے پہ جماعت کا موقف کیا ہے. دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ زبانوں کی بنیاد پر یا محض عصبیتوں کی بنیاد پر تو صوبے نہیں بننے چاہیے. انتظامی بنیاد پر صوبے بن سکتے ہیں اور کوئی جماعت اسلامی کی مخالفت اس سلسلے میں نہیں ہے. وہ جہاں بھی ضرورت ہے بڑے صوبے ہیں, چھوٹے کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت اگر جو بات کی جا رہی ہے وہ صرف دھوکہ دہی کی واردات ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ پہلے خود ہی انہوں نے 20ویں ترمیم میں یہ کیا تھا کہ 2/3 میجارٹی سے صوبائی اسمبلی اس قرارداد کو پہلے پاس کرے. اور پتہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کہ 2/3 میجارٹی سے وہ پنجاب اسمبلی سے سرائکی صوبہ پاس نہیں کروا سکتی. اس کے باوجود وہ سرائکیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کی حکومت انشاءاللہ تعالی اس پہ پورا ورک کر کے تمام صوبوں کے اعتماد سے نئے صوبوں کے قیام کا, جو صوبے انتظامی بنیادوں پر ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالی کرے گی, جس میں ڈاکٹر وسیم صاحب کا بہاولپور کا بھی صوبہ ہو سکتا ہے. بس شکریہ جی. ہم نے تو آپ یہ تھا جی شاہانہ اخراجات میں آپ نے 20% کمی کا مجدہ سنایا, یعنی 80% ہو کے. دیکھیں یہ انتظامی اخراجات ہیں, یہ شاہانہ اخراجات نہیں ہے. میں نے انتظامی اخراجات
انتظامی اخراجات کیا ہیں؟ تنخواہیں جو ملتی ہیں عملے کو وہ انتظامی اخراجات ہیں، دفتروں کے جو خرچ ہوتے ہیں وہ انتظامی اخراجات ہیں. یہ تو ہونے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو بالکل غیر ضروری ہیں، جن پر کٹ لگایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ہم کٹ لگائیں گے، اور یہ 20% بھی کمی ہو جائے تو یہ اس کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے. سنرید اور ورقہ کا ڈیزائن بہت لاپرواہی سے کیوں بنایا گیا؟ مثلا کاغذ اچھا نہیں ہے، اللہ رسول قرآن کو نیچے آخر لائن میں لکھا گیا ہے، یہ سب سے اوپر ہو. اس کا ایک نیا ڈیزائن بھی آ گیا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہ اچھے طرح سے شائع ہوا ہے، تو اس کو انشاءاللہ. مہنگائی اور ٹیکسوں کو برائے نام کم بتایا گیا ہے. یہ مہنگائی اور ٹیکسوں کے بارے میں ایک پوری تفصیلی اس میں ہے. محترم سرفراز احمد خان صاحب نے امیر جماعت کی ہدایت پر 2020 تک کا جو جماعت اسلامی کا معاشی ویژن ہے اس پر مشتمل ایک تیار کی ہے رپورٹ، وہ ہمارے اس کا حصہ انشاءاللہ تعالی بنے گی. منشور کے اندر چیزیں براہ راست اتنی نہیں ڈالی جا سکتی، وہ منشور کے لنک کے اندر اور اس میں سپورٹ میں موجود ہوگی. تعلیم اردو میڈیم میں یا علاقائی زبانوں کو بھی ہم پروموٹ کریں گے. اس میں موجود ہے سندھی. ہمارے لوگوں کو یہ بڑا اعتراض ہے، اور ہونا چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ ہم تو وہاں پر دے سکتے ہیں پرائمری تعلیم سندھی میں، پشتوں میں، دیگر چیزیں ہیں، تو علاقائی زبانوں کو بھی جماعت اسلامی کی حکومت ترویج دے گی. میڈیم اردو، لیکن انگریزی کو بطور سبجیکٹ لینگویج ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھانے کا نظام ہوگا، تاکہ غریب کا بچہ بھی جو ہے وہ کم فیس پر انگریزی زبان کی استعداد حاصل کر سکے. لیکن پورا میڈیم کر دینا یہ تو اس سے زیادہ ظلم اور کوئی نہیں ہے. مزدوروں اور ملازمین کی تنخواہوں کا یہ پورا ذکر موجود ہے کہ مزدوروں کو ہم حصے دار بنائیں گے، منافع کے اندر ہے. یہ ہمارے منشور میں، چونکہ اس وقت ساری تفصیلات ممکن نہیں تھی، منشور میں فکس ٹیکس کا اعلان کر دیا جاتا تو کرپشن کا راستہ روکا جا سکتا تھا، اور وسائل میں بھی اضافہ. فکس ٹیکس کا ہے ہمارے نظام میں، اور اس کو ہم نے یہ رکھا ہے کہ جو چھوٹے دکاندار وغیرہ ہیں ان کے لیے فکس ٹیکس کا ایک سسٹم ہے جو ہماری اس تفصیل کے اندر موجود ہے جو ٹیکس کے صورت میں دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سارا جتنا بھی ٹیکسیشن کا کیا ہے یہ خود تشخیصی ہے، یہ سیلف اسیسمنٹ پر ہے. اس کے لیے جو عملے کی کرپشن اور ہے وہ اس کو ہم نے اس میں سے نکال دیا. اگر چند سیٹوں کے حصول کے لیے اتحادی سیاست طے کر دی گئی تو پھر یہ تمام کاوشیں اور منشور وغیرہ رائے گاہ نہ رہ جائے. معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جو کامیابی ہے وہ بھی حاصل کرنی ہے، اور اپنا جو ہمارا منشور اور وقار اور ہمارا امتیاز ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. جماعت اسلامی کی شورا، سیاسی کمیٹی، خود محترم امیر جماعت اسی چیز کو پورے طور پر سمجھتے ہوئے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب کسی کی بالادستی تسلیم کرنے کا نام نہیں ہوتا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس ارینجمنٹ کا نام ہے کہ ایک ووٹر اگر جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جماعت اسلامی بھی ہے، عمران خان بھی ہے، نواز شریف بھی ہے، ان سب کو اگر ووٹ دیں گے تو پیپل پارٹی جیت جائے گی، تو اس مخمسے سے نکالنے کے لیے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس حد تک ہے. جماعت اسلامی اتحادی سیاست کے بڑے چکر کے اندر نہیں ہے. ہم ایڈجسٹمنٹ کی حد تک جو ارینجمنٹ ہوگا وہ تمام مشاورت کے بعد اس کو کیا جائے گا. الیکشن سرپران پہنچا، گو مگو سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں الیکشن پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے. جماعتی کارکنوں کے علاوہ دیگر سیاسی کارکن کبھی ایم اے کی بات کرتے ہیں، کبھی نون تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. برائے مہربانی واضح اور دو ٹوک موقف جلد اپنانا چاہیے. واضح اور دو ٹوک موقف موجود ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے نام پر، جماعت اسلامی کے منشور کے ساتھ ہم لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ہمارا کام جو ہے وہ کبھی رائے گاہ جا ہی نہیں سکتا. یعنی یہ بات ہم کیوں اس تصور کے اندر آ جاتے ہیں کہ جی ہم آگے جا کے کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی تو ہمارا یہ کام رائے گاہ چلا جائے گا. کوئی کام رائے گاہ نہیں جاتا. یہ دعوت اللہ کا کام ہے. یہ کام جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کے نظام کا ایک پورا تصور دینے اور اس پر ان کو منجمد، ان کو مطمئن کرنے کا نام ہے. اس لیے ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو بیج ہم ڈال رہے ہیں اس سے کوئی فصل نہیں اگے گی. اس بیج سے ہی فصل انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگی. باقی جو ارینجمنٹ ہے، یعنی جس طرح سے آپ ایک وقت کے اندر ایک محاذ کھولتے ہیں، سارے محاذ نہیں کھولتے، یہ صرف اس سیاسی حکمت عملی کا نام ہے. اس سے ہمارے اس کام پر کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور کسی گو مگو کے اندر موجود نہ رہیں، یہ تاکہ آپ کھل کر اپنے علاقے کے اندر دین کا کام، جماعت کی دعوت اس کو پورے طور سے بھرپور طریقے سے کر سکیں۔ جی انتخابی نظام کے بارے میں انتخابی نشان کے بارے میں یہ تھا کہ ہم نے انتخابی نشان جماعت اسلامی نے اپلائی کیا کہ ترازو کا نشان دیا جائے۔ ترازو کا نشان اس میں موجود ہی نہیں تھا فہرست کے اندر، یعنی جو نکال دیے گئے تھے فہرستوں میں سے نشان، ان میں تلوار، حل، ترازو وغیرہ یہ نکال دیے گئے تھے۔ پھر ہم نے پوری کوشش کر کے اب اس میں داخل کروا دیا ہے، اس کی اپروول ہو کے آخری مرحلے پہ وہ جاتی تھی صدر کے پاس، وہاں پہ فائل کافی مدت دبی رہی، پھر دوبارہ کوشش کی، وہ فائل آ گئی منظور ہو کے، پھر دوبارہ انہوں نے منگوا لی، یعنی یہ ایک بدنیتی یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہ تھا کہ تحریک انصاف نے بھی اپلائی کیا تھا، چونکہ ان کا پہلے نشان بلہ تھا، بعد میں جب الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو بلہ کسی اور کو چلا گیا، تو اب ان کے پاس نہ بلہ ہے نہ گیند ہے، تو اب ان کے لیے پھر انہوں نے ترازو اپلائی کر دیا۔ تو اب جو ترازو تھا اس کو جماعت اسلامی نے جائز بنیاد، ایک تو ہماری درخواست پہلے ہے، دوسرا 70 کے اندر ہمارا نشان ترازو تھا، ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اس لیے وہ بات بھی جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگی۔ ڈیلے وہ کر رہے ہیں، اس ڈیلے کے لیے پھر اب لیاقت بلوچ صاحب ملے تھے چیف الیکشن کمشنر سے، اور وہ چونکہ اس وقت عارضی ہیں اس لیے انہوں نے یہ تو کہا کہ میں جلد از جلد کروا دوں گا، لیکن ابھی تک اس پہ آخری مرحلے تک بات نہیں پہنچی۔ ہم نے حکومت بنانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن امیر صوبہ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ ان امیدواران میں سے کسی کو یقین نہیں ہے کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے گا یا کسی ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کی نظر کر دیا جائے گا۔ ذرا واضح کریں، منشور میں جماعت، فوج، زمین اور مراد کی واپسی، فوج سے زمین اور مراد کی واپس لے کر عام عوام پر خرچ کیا جائے گا۔ جرنیلوں کے احتساب کا کیا نظام ہوگا؟ فوج کا بجٹ ہے، اس کا حساب لیا جائے گا، بالکل فوج سے اس کا حساب لیا جائے گا، یہ پہلے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے ہمارے، اور یہ کہ یہ معاملہ کہ فوج کے جرنیلوں کی جو بے شمار مراعات ہیں اس کی کمی کی بھی بات ہمارے اس میں منشور میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم جو عام فوجی ہے جس کو کچھ نہیں ملتا، ہم نے عام فوجی کی فلاح و بہبود کے لیے جماعت اسلامی کی حکومت جو ہے وہ اسکیمیں دے گی تاکہ فوج کے اندر بے اطمینانی بھی نہ پیدا ہو، اور یہ کہ وہاں کا جو عام فوجی ہے جس کو اس نظام کے اندر کچھ نہیں ملتا، یہ میجر سے نیچے کے رینک کے لوگ ہیں، اس کے لیے اس میں ایک پیکج جو ہے وہ رکھنے کی بات ہے۔ جو امیر صوبہ کی بات ہے، اور جیسے میں نے بھی کی ہے بات ہے کہ کام کرتے ہوئے ہم صرف کیا نشستوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر کوئی ہوتا ہے تمام جماعتوں کے جتنے بھی لوگ ہیں، جب ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ان کے بھی لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، وہ جو کام ہی دنیا داری کے لیے کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اتنی فکر مندی اس بات کی کہ جی ہم اس لیے نہیں کام کریں گے کہ پہلے تو یقین ہو کہ جی میں تو لازمی جو ہے وہ الیکشن لڑوں گا، یہ کوئی سوچ جو ہے یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہا کوئی کام رائے گاہ نہیں جانا، آپ کا تو اجر کا میٹر شروع ہو گیا ہے، جب سے آپ نے کام کیا ہے آگے حکمت عملی ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا دنیا دار پارٹیوں کو آخر میں اپنے لوگ ہٹانے پڑتے ہیں، وہ اگر ہٹا لیں اور یہاں پر جو اجر آخرت کے لیے فلاح اخروی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اس شورٹی کے ساتھ کام شروع کرنا چاہے کہ یہ تو ہوگا کہ میں تو بہرحال کینڈیڈیٹ رہوں گا، پھر جو بھی آپ کی پالیسیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، مجھے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، یہ ایک طرز فکر ٹھیک نہیں ہے۔ بات ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، آپ جماعت کے نمائندے ہیں، آپ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، آپ جماعت کے لیڈر ہیں، آپ پورے اعتماد اور یقین سے کام کریں، لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی حکمت عملی میں کہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی چیز کرنا یا کسی مورچے سے کسی کا پیچھے ہٹنا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر وہ یہ کہے کہ نہیں ابھی سے میری یقین دہانی ہو تو تب میں کام کروں گا۔ میں پھر ایک عرض کروں گا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کوئی طے کر لیا ہے کہ جی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے یا اتحاد ہونا ہے، کوئی طے نہیں ہوا، لیکن یہ جو طرز فکر ہے اس کی بہرحال اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھا یہ آخری جماعت اسلامی کا بنیادی مطالبہ متناسب نمائندگی کا تھا، اب یہ سرد پڑ گیا، کیا وجہ ہے؟ یہ اہم سوال ہے، میں شکر گزار ہوں ڈوگر صاحب کا جنہوں نے کیا ہے۔
یہ جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ اب بھی موجود ہے، اسی طرح سے ہے، لیکن یہ تھا کہ اس کی تائید ہمیں نہیں مل سکی۔ جن پارٹیوں نے اپنے منشور میں رکھا تھا انہوں نے بھی پھر اپنے منشور سے وڈرا کر دیا۔ ہمارے منشور میں موجود ہے متناسب نمائندگی، ہم نے وڈرا نہیں کیا، لیکن یہ تھا کہ جب تک اس پر سب کا ایک جب زیادہ پارٹیوں کا نہیں بننا تو یہ نظام کی بڑی بنیادی تبدیلی ہے کہ جو نہیں ہونی۔ ہم نے اس میں اب جو کیا ہے، ابھی ایک سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا، جو کیس پاکستان ورکرز پارٹی نے کیا تھا کہ انتخابی اخراجات کم کیے جائیں تاکہ عام آدمی بھی الیکشن لڑ سکے۔ اس میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی پارٹی بنایا تھا، تو جماعت اسلامی اس میں خود پیش ہوئی اور جماعت اسلامی نے تحریری جواب دیا، اور اس میں توفیق آصف صاحب ایڈوکیٹ ہیں وہ پیش ہوئے، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتخاب سستا ہو، انتخاب پر غیر ضروری جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ختم کیے جائے۔ اس کی بہت ساری تجاویز کا ہم نے خود پیکج دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے متناسب نمائندگی کی بات سپریم کورٹ کے سامنے کی کہ اصل تبدیلی اگر سپریم کورٹ کو رہنمائی دینا چاہتی ہے تو اصل تبدیلی یہ ہے کہ متناسب نمائندگی کا نظام لایا جائے۔ یہ جو ایک تبدیلی ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ متناسب نمائندگی کا، اس میں پھر ایک پورا ورکنگ پیپر جو ہے پروفیسر خورشید احمد صاحب کا تیار کردہ، وہ ہم نے کورٹ میں دیا، تمام ججز کو ایک ایک کاپی دی، اور اپنے منشور کی بھی ایک کاپی تمام جج حضرات کو دی، پھر اس کے بعد میڈیا کو بھی جاری کی۔ تو یہ بڑی سیریس اٹیمپٹ تھی، یعنی متناسب نمائندگی کے لیے، جو ابھی پچھلے دنوں ہوئی ہے۔ اب ورکرز پارٹی کا کیس جو ہے وہ مکمل ہیئرنگ کر کے تو چیف جسٹس نے فیصلے کے لیے محفوظ کر لیا ہے، وہ جب کبھی آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بات بھی ہوگی کہ جماعت اسلامی نے متناسب نمائندگی کی بات کی ہے، اگر وہ جج اس کو ایڈمٹ کرے۔ ویسے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بیسک ہمارا پٹیشن سے متعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو داخل کروایا، اور انشاءاللہ تو یہ ہماری ایک کوشش ہے۔ متناسب نمائندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بہتر ہے، اور اسی کے ذریعے سے حقیقی نمائندگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، چونکہ محترم جناب میاں مقصود احمد صاحب جو مرکزی ناظم انتخاب بھی ہیں اور نائب قیم بھی ہیں، تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔